حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ثقیفہ بنو سعدہ کی مجلس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اتفاق کیا اور تقریباً تمام اہل مدینہ نے بیعت کی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نہ صرف آپ کی تعلیمات کو قبول کیا بلکہ وقت آنے پر اپنی جانیں بھی قربان کی اور ان تعلیمات کو لوگوں تک بھی پہنچایا۔ ان کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا تھا۔ وہ صحابی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے میں ہر جگہ پہل کی، وہ خوش نصیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھنے میں پہل کی اور پھر ڈٹ کر کفر کا مقابلہ کرنے میں بھی۔ ایک وقت تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد کم تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ہمیں اپنی دعوت کو اعلانیہ کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے یار، ابھی ہماری تعداد کم ہے، لیکن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ وہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے اعلانیہ دعوت دینا شروع کی۔ مکہ کے سین میں صدیق اکبر اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مل کر گئے۔ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واز شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سبق دیا۔ یہ سننا تھا کہ بتوں کے پجاری ابو جہل، عتبہ، شیبہ وہاں پر موجود تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا تھا کہ وہاں کے تمام تر کافر بکھر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ صدیق اکبر کا چہرہ لہو لہان کر دیا۔ صدیق اکبر کو مار پڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کی وجہ سے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اتنا سوج گیا کہ چہرے اور ناک کی پہچان نہیں ہوتی تھی۔ لوگوں کو ان کا بہت غم ہوا کہ شاید آج صدیق کی زندگی کا آخری دن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے کچھ لوگ آئے، اٹھا کر گھر لے گئے، انتظار میں ہے کہ کب ابوبکر کو ہوش آئے، حال دریافت کرے، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر آج ابوبکر کو کچھ ہوا تو ہم جنگ کریں گے، ابوبکر کو کچھ ہوا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تمام رشتہ دار محبت و عقیدت کا اظہار کرنے والے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ادھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت پوچھی۔ یہ سننا تھا کہ تمام لوگ غصے میں آ گئے، اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے کہ یہ تو ہوش میں آتے ہی اس محمد کا پوچھتا ہے جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، مگر نبی کا سچا غلام اور عاشق سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ رات گئے، ان کی والدہ ام خیر ان کے قریب آئیں، کہا، بیٹا تکلیف تو بہت ہوگی، درد تو بہت ہوا ہوگا، چند گھونٹ دودھ ہی پی لو۔ جواب دیا، اماں، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر نہ آ جائے میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ ام جمیل کو لایا گیا، انہوں نے کہا، جب رات ہو جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ چنانچہ رات ہو گئی، جب مکے کی گلیوں میں چلنا پھرنا کم ہوا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ اور ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے گئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ اور ام جمیل کے سہارے سے چل رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار کو دیکھا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کے چہرے پر بوسہ دیا اور حال دریافت کیا۔ وہ صدیق جس کے چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا، اس صدیق کی شان کیا ہوگی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ثقیفہ بنو سعدہ کی مجلس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اتفاق کیا اور تقریباً تمام اہل مدینہ نے بیعت کی۔ البتہ بعض صحیح روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے تک تاخیر کی۔ بعض لوگوں نے اس توقف کی عجیب و غریب وجوہات تراش کرامت کے سامنے پیش کیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوگوار زندگی نے ان کو بالکل خانہ نشیں بنا دیا تھا اور تمام معاملات سے قطع تعلق کر کے وہ صرف ان کی تسلی و دلدہی اور قرآن شریف کے جمع کرنے میں مصروف تھے۔ چنانچہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اس وقت انہوں نے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے فضل کا اعتراف کیا اور بیعت کر لی۔ ایک مرتبہ سفیان بن حرب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر یہ کہا کہ کیا ہوا، خلافت قریش کے سب سے کم درجہ اور سب سے کم عزت والے آدمی ابوبکر کے ہاتھ آ گئی ہے،
خدا کی قسم اگر تم چاہو تو میں سارے مدینہ کو ابو بکر کے خلاف سوار اور پیادہ لشکر سے بھر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو سفیان، تم اسلام اور اہل اسلام سے بڑی دشمنی کرتے رہے ہو، لیکن تمہاری اس دشمنی سے اسلام اور اہل اسلام کا کچھ نقصان بھی نہیں ہوا۔ ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امر خلافت کا اہل اور حقدار پایا، جبھی تو ہم نے ان کے دست مبارک پر بیعت کی ہے۔ ابو عمر نے استایاب میں حسن بصری سے روایت کیا ہے، وہ قیس بن عباد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات میں کچھ دن اور کچھ راتیں ایسی تھیں کہ جب اذان ہوتی تو آپ فرماتے، اے لوگو، ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو میں نے اس امر پر نظر کی کہ نماز اسلام کی علامت ہے اور دین کا ستون ہے، لہٰذا جب ابو بکر اس میں ہمارے امام ہو چکے تو ہم سب نے اپنے دنیا کے سردار ہونے کے لیے اس شخص کو پسند کر لیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے دین کی سرداری کے لیے پسند فرمایا تھا۔ بس بلا تکلف ہم سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لی۔ تقریباً 2.25 برس کی خلافت کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقی دور میں اسلام کے تمام اہم امور میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے اور ان سے پوری طرح متفق رہے، بلکہ ان کے کارناموں میں ان کے ساتھ متحد و معاون رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قولی اور فعلی زندگی عہد صدیقی میں واضح طور پر شہادت دیتی ہے کہ اس دور کے تمام دینی و انتظامی مسائل بالکل درست تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ان کے نزدیک باطل نہیں تھی بلکہ برحق تھی۔ جو حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان اقوال و افعال کو تقیہ پر محمول کرتے ہیں اور مجبوری و مصلحت بنی کی زندگی قرار دیتے ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرفہ مقام کو اور ان کے اعلیٰ اخلاق و کردار، جرأت و شجاعت کو کئی گناگو اعتراضات کے ساتھ داغدار کر دیا ہے۔ اسعید بن صفوان سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا تھا، وہ کہتے تھے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا تو ان پر ایک چادر اڑا دی گئی اور مدینہ رونے والوں کی آواز سے گونج اٹھا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے دن رونے والوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اس حال میں کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ آج خلافت نبوت کا خاتمہ ہو گیا، یہاں تک کہ آپ اس مکان کے دروازہ پر جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے پہنچ کر ٹھہر گئے، اور حضرت ابو بکر کے جسم اطہر پر ایک چادر پڑی تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو بکر، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے اور آپ ان کے مونس مرجع معتمد تھے اور آپ ان کے رازدار و مشورہ دینے والے تھے۔ آپ سب سے پہلے اسلام لائے اور سب سے خالص الایمان تھے اور سب سے زیادہ مضبوط یقین کے تھے اور سب سے زیادہ خدا کا خوف رکھتے اور سب سے زیادہ اللہ کے دین کے لیے نافع تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت میں سب سے زیادہ فائق اور سب سے زیادہ اسلام پر شفقت کرنے والے تھے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں بہت بابرکت تھے، اور سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق رفاقت ادا کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ مناقب میں اور سب سے افضل سوابق اسلامیہ میں اور سب سے بلند مرتبہ اور سب سے زیادہ بارگاہ رسالت میں مقرب اور سب سے زیادہ روش اور عادت اور مہربانی اور بزرگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سب میں مرتبہ کے لحاظ سے اشرف تھے، اور سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک باعزت اور قابل وثوق تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کی طرف سے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اے ابو بکر، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بامنزلہ کان اور آنکھ کے تھے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اس وقت کی تھی جب تمام لوگ ان کی تکذیب کرتے تھے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آپ کا نام صدیق رکھا۔ صحابہ میں تو سارے ہی اعلیٰ بلند و مرتبے والے تھے، مگر جو شان صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے وہ سب سے اعلیٰ، کیونکہ صدیق نے ہر کام میں پہل کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے، ان جیسی استقامت نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمائے۔ ہم سب کو ریاکاری سے دور رکھے، کیونکہ ریاکاری بہت برا مرض ہے، اس سے انسان کی زندگی و آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مجاہد بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔